نور صاحب اور حافظ مولانا قاری محمد انور صاحب قمر اور مولانا محمد نواز ہزاروی، ہم سب دوستوں میں ان کا موجود ہونا یہ ہماری صوفیانہ زندگی کو تقویت دینے والی یہ ایک خوبصورت قوت ہے۔ میں اس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کو پھر پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ کل آپ نے سنا تھا کہ کچھ اشقیاء دلوں کے اندھے، کچھ بد نصیب دلوں کے اندھے۔ یہ نہیں پتہ کہ پہلے بد نصیب ہوتا ہے اور بعد اندھے ہوتے ہیں، یا پہلے اندھے ہوتے ہیں اور پھر بعد بدبختی سوار ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ لازم ملزوم سلسلہ ہے۔ جس کا دل اندھا ہو گیا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اور جو بد نصیب ہوتا ہے وہی اندھا ہوتا ہے۔ یہ معجزے کو جادوگری کے ساتھ ہم پلہ قرار دے رہے تھے، اور یہ اپنے آپ کو انبیاء کی طرح اور انبیاء کو اپنی طرح اولیاء کو ہم چو خود پنداشتن، ہم صحیبہ انبیاء برداشتن اس منزل پر تھے، اور اس کیفیت کو دیکھ کر ظاہر بین تھے، ظاہر پرست تھے، عقل سے، ظاہر کی آنکھ سے، سر کی آنکھ سے اور عقل سے فیصلے لیتے رہے۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار سے بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں میں پچھلی محفل میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اعلیٰ کو اپنی طرح سمجھے اور برتر کو کمتر، خود کمتر، اور جس سب بات کرتا ہے وہ برتر کو کمتر دونوں کو ملا کے رکھے، وہ حیوان ہوتا ہے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ اور حیوانوں میں وہ آگے جا کر ایک اور مثال دیتے ہیں، مگر کمال ہی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی مثل دوسرے کو سمجھنے لگے اور دوسرے فعل کو اپنے فعل سے متجاوز نہ سمجھے، ممتاز نہ سمجھے، محتم بشان نہ سمجھے، اعلیٰ اور برتر نہ سمجھے، وہ حیوان ہے۔ اور حیوانوں میں نقل کرنے والا آپ کو پتہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے، ایک جانور حیوان ہے، اس کو بوزینہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسے بندر کہتے ہیں۔ یہ آدمی کی نقل اتارتا ہے۔ اگر یہ کسی کو دیکھے تو کوئی آدمی لکڑی توڑے تو وہ بھی توڑنے لگتا ہے، اور اگر وہ ہنسنے لگے تو وہ بھی دانت نکال لیتا ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہے تو اس کے مد مقابل کوئی نہ ہو تو کسی شے کو مخاطب کر کے وہ بھی دانت نکالتا ہے، کان ہلاتا ہے، پنجے ہلاتا رہتا ہے۔ تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ تم ہو میں بھی وہی ہوں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بڑوں کو اپنی طرح سمجھنا، اعلیٰ کو ادنا سمجھنا، یہ انسان کا کام نہیں، بندر کا کام ہے۔ اور اگر انسانی لباس میں کوئی اس طرح کا آدمی ہو جو اعلیٰ ذات کو اپنی طرح ادنا سمجھنے لگے تو سمجھنا کہ صورت تو انسان کی ہے مگر اندر روح بندر کی ہے، اندر روح اس کی بندر کی ہے۔ یہاں آ کے وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ غنی ہرچ مردم می کند بوزی نہم، ہرچ مردم می کند بوزی نہم، آنکند کس مرد بیند دم بدم۔ بندر دیکھو درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوتا ہے اور آدمی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے مزے سے وہ بات کرتے ہیں، وہ ان کی نقل اتارتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرچ مردم میں کند بوزینہ ہم آنکند کس بیند، آنکند کس مرد بیند دم بدم،
آدمی سے جو کوئی دیکھتا ہے وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ میرے اور اس میں فرق نہیں ہے، میں وہی ہوں جو وہ ہے، اور جو کچھ وہ ہے نا، میرا عمل دیکھو اس کا عمل دیکھو، کیا جدا نہیں؟ کیا جدا ہے؟ ہم دونوں ایک ہیں نا۔ وہ بندر ہو کے خود کو انسان بنا رہا ہے اور انسان کو اپنی طرح بندر سمجھ رہا ہے، گویا جس حالت میں وہ خود ہے اسی حالت میں وہ انسان کو سمجھ رہا ہے۔ حضرت جناب رومی فرماتے ہیں، کافرو، منافقو، تم نے نبی پاک کو، تم نے انبیاء کو، تم نے صلحاء کو، تم نے ابرار کو، تم نے اخیار کو، تم نے ابدال کو، تم نے نجبا کو، تم نے نقبا کو، تم نے متقین واصلین کو، اور تم نے اہل عرفان کو کھانا کھاتے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، پانی پیتے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، کپڑے پہنا ہوا دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا، چلتے ہوئے دیکھا تو اپنی طرح سمجھ لیا۔ معلوم ہوا کہ نہ وہ تم ہو اور نہ تم وہ، لیکن اتنا جان گئے ہم کہ اس انسانی صورت میں بندر آباد ہے، اس انسانی صورت میں بندر موجود ہے، تم انسان تو نہیں ہو، لگتے ہو کہ تم بندر ہو۔ اب دیکھیں کمال بات، آگے جا کے جناب رومی فرماتے ہیں، او گما بردا کے من کردم چو فرکرا کے بی نداں استے زجو۔ اس کو سمجھاؤ تو نہیں سمجھتا، بتاؤ تو نہیں سنتا، سمجھاؤ تو نہیں سمجھتا، کہو تو نہیں مانتا۔ وہ کہتا کیا ہے؟ دیکھو جو وہ کر رہا ہے وہی میں کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ استیزاجو، وہ جھگڑالو ہے، وہ فسادی ہے، دلیل نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ عقل سے کام لیتا ہے، اور عقل کہتا ہے جب ہم دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں، عقل کہتی ہے جب دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں تو ہم ایک ہی ہیں، تو پھر میں کیوں بندر، وہ کیوں انسان، میں بھی انسان ہوں۔ تو کہا جناب رومی نے، تم بندر ہو کر خود کو انسان سمجھتے ہو، یہی تو تمہارے بندر اور در بدر ہونے کی علامت ہے۔ حضرات گرامی یہاں فرماتے ہیں، اون گمام بردا کے من کرتم چہو فرق را کے بینداں استیزاجو۔ وہ جگڑالو ہے، مانتا ہی نہیں۔ اگر جگڑالو نہ ہوتے تو قرآن نازل ہوا، جگڑالو نہ ہوتے تو نبی سامنے آیا، جگڑالو نہ ہوئے تو سورج واپس آیا، نہیں مانے۔ جگڑالو تھے نا، کمر ٹوٹ کے آیا تو پھر نہیں مانے۔ جگڑالو تو تھے نا، درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے دوڑتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، درخت نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس بندر مزاج انسان نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ اس کے مزاج میں ایک بات آ گئی تھی کہ میں اور وہ ایک طرح کے ہیں۔ تو یہ جو اندر میں کیفیت آ گئی، وہ اور میں برابر ہیں، اب اس برابری کو وہ نہیں چھوڑتا، اور عقل کے اندر دلیل نہیں آتی، اور آنکھ حقیقت نہیں دیکھتی، اس لیے کہ دل اندھا ہو گیا ہے، دل اندھا ہو گیا۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ آگے جا کے فرماتے ہیں، کب تک جھگڑو گے یار، کب تک جھگڑو گے؟ آؤ ہم فیصلہ ہی کر دیتے ہیں۔ ای کنت از امرو آ بہرے ستیز، ای کنت از امرو بہرے ستیز، برسر استیزا رویا خاک بیز۔ اے حق بیان کرنے والو، تم تو حق پر ہو نا، تم نے نبی کا وجود سامنے کیا، معجزات سامنے کیے، کرامات سامنے کیے، کردار سامنے کیا، گفتار سامنے کی، رفتار سامنے کی، معجزے سامنے کیے، خلق سامنے کیا، بشارت سامنے کی، پیار سے سمجھایا، محبت کا فرش بچھا کے سمجھایا، صداقت تمہارے پاس، مربت تمہارے پاس، ہدایت تمہارے پاس، انابت تمہارے پاس، تعلق باللہ تمہارے پاس،
قوت الہی تمہارے پاس اور مشیت حق کے جلوے تمہارے پاس، ان کے اس ساری قوتیں تم نے دکھائیں، وہ نہیں مانتے، تو آؤ یہی بات تمہیں سمجھاؤں کہ تم نے جو کچھ کیا امر الہی سے کیا، اس نے جو کچھ کیا وہ جھگڑے کی بنا پر کیا، جھگڑا حق سے دور رکھتا ہے، امر الہی حق سے نزدیک رکھتا ہے، تم امر الہی پر ہو، وہ غضب الہی پر ہے، تم محبت الہی پر ہو، وہ شقاوت الہی پر ہیں، اس لیے جہاں کہیں غضب خدا ہو وہاں ضد ہوتی ہے، اور جہاں رحمت خدا ہو وہاں انانیت نہیں، وہاں قبولیت ہوتی ہے۔ تم قبولیت والے ہو، وہ انانیت والے ہیں، انانیت میں انکار ہے اور انابت میں محبت، قرب اور پیار ہے۔ پیار والے جھکتے ہیں، انکار والے بگڑتے ہیں، بگڑنے والوں کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ آپ فرماتے ہیں برسر استعدار ہو یا خاک بیس، یہ جتنے لوگ اس قسم کے باغی ہیں، ان کے سر پہ، ان کے آنکھوں پہ، ان کے منہ پہ، ان کے چہرے پہ مٹی ڈالو، مٹی ڈالو۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی نہ مانے تو یہ رواج ہے آپ کے اپنے دیش میں بھی یہ رواج ہوگا، آپ کے اپنے قبائل میں، اپنے علاقوں میں یہ رواج ہوگا، اور ہے کہ جب بات نہ مانے، اچھا نہیں مانتا، یہ جھگڑا نہیں ختم ہوتا تو کہتے ہیں یار مٹاؤ، اس پہ مٹی ڈالو، اس پہ مٹی ڈالو، جھگڑے کے لیے کہتے ہیں اس جھگڑے پہ مٹی ڈالو، اور جس فرد پر غضب نازل ہونا ہو تو کہتے ہیں اس کے منہ پر مٹی ڈالو، اس کے منہ پر مٹی ڈالو۔ فساد مٹانا ہو تو کہتے ہیں یار اس پہ مٹی ڈالو، اٹھاؤ نہیں اس کو، تو جس کو غرق کرنا ہو کہتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جس کے چہرے پہ مٹی ڈالو کہ یہ دفاعی ہو جائے۔ لیکن بہت آگے جا کے فرماتے یہ ہیں کون کہ یہ جو بندر کی نسل کے ہیں، یہ کون ہیں؟ کیا قرآن نے اس کی مثال دی ہے؟ یہ جو بندر کی نسل کے ہیں، کیا قرآن نے اس کی مثال دی؟ کیا خدا نے اس کو بے نقاب کیا ہے؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ قرآن ہی کی تو یہ بات ہم کر رہے ہیں، اپنی بات کب کرتے ہیں ہم؟ خدا ہی تو بات کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا 3 گروہ ہیں نا، 3 گروہ، ایک کفر والے، ایک ایمان والے اور ایک نفاق والے۔ اور نفاق والے کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے نزدیک آ جائے اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب ہارنے لگے تو اس جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، صرف ان سے ہم کچھ راز لے رہے تھے، ہم تو ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ نقل اتارتے ہیں ان کی، یہ نقل اتارنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں منافق با موافق در نماز، منافق با موافق در نماز، از پی استیزا آمد نے نیاز، از پی استیزا آمد نے نیاز۔ ایمان والوں دیکھا نہیں آپ نے کہ یہ خوبصورت لوگ کہ انہوں نے آپ کی طرح لباس نہیں بنایا، بندر نے نقل پوری نہیں اتاری تھی۔ یہ جس کی روح بندر جیسی ہے، نقل اتارنا اور اندر سے ان کے ساتھ نہ ہونا، اور جنس ہی جدا ہو گئی۔ ظاہر بین تو ظاہر کے اعتبار سے جنس کا خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت شناس اندر کی کیفیت دیکھ کر جنس تقسیم کرتے ہیں۔ تو فرمایا جنس منافق ہماری جنس کا نہیں ہے۔ تو منافق نے کیا کیا؟ منافق نے پگڑی باندھی، پنڈلی ننگی کی، کرتا لمبا کیا، داڑھی بڑھا دی، مونچھیں کٹوا دی، ناخن تراش لیے، چوڑی آستین والے کپڑے پہن لیے۔ اب وہ نمازیوں کے ساتھ ہو گیا، لمبے لمبے رکوع، لمبی قرات، لمبا قیام، لمبے سجدے، عجز و انکسار، جگہ جگہ ذکر و اذکار، اور ہر وقت اس کو چھیڑو تو پھر بھی اللہ اللہ کرے،
اور مکہ مارو تو دور سے اللہ پڑھے اور دھکے لگاؤ اس کو تو اللہ کا ذکر شروع کر دے. دیکھا آپ نے منافق با موافق در نماز. منافق موافقت کر رہا ہے نماز میں, موافقت نہیں کرتا اعتبار باطن, وہ موافقت کر رہا ہے نماز میں. چونکہ دیکھنے والے رکوع دیکھیں گے, دل کب دیکھتے ہیں؟ دیکھنے والے تو کپڑا دیکھیں گے, شلوار قمیض پگڑی دستار دیکھیں گے, وہ تسبیح کب دیکھتے ہیں؟ وہ دلوں کے اندر وجدانی کیفیت کب دیکھتے ہیں؟ وہ تو ظاہر دیکھتے ہیں, اور ظاہر میں نماز ہی ہے. اور یہ موافقت کرتے ہیں نماز میں اور منافقت کرتے ہیں دل میں. تو فرماتے ہیں از پہ استیزا آید نئے نیاز, یہ نیاز مندی نہیں ہے, یہ جھگڑا اور فساد بازی کے لیے آئے ہیں. یہ نیاز مندی نہیں ہے, یہ فساد کے لیے آئے. یہ بات نہ آپ کی ہے نہ میری ہے, یہ آج سے 900 سال پہلے عرفان خدا اور عرفان نبوت کے بعد جس آدمی کو مقام ولایت دستیاب ہوا, یہ وہ کہہ رہا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے. منافق با موافق در نماز, از پہ استیزا آمد نئے نیاز. یہاں جید علماء بیٹھے, کوئی حوالے کی ضرورت پڑی تو میں پوچھ ہی لوں گا. آپ کو پتہ ہے نا, اچھی طرح جانتے ہیں آپ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں منبر پر تشریف فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا, وہ فلاں آدمی ذرا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہوئے بڑے مسیح, دوسرے کو ارے تم آپ کھڑے ہو جائے نا ذرا. دوسرے کو ایک ایک گن تک, اور وہ بڑے عظیم خوبصورت لہجے اور انداز اور کردار اور حرکات کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے. ہم ہی تو ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں ہمیں پکارا جا رہا ہے. ہماری پگڑی, ہمارا سجدہ بے مثل تو ہے, ہمارے لمبے رکوع اور لمبی قرت, اور یہ وجدانی کیفیت, یہی تو سبب ہے کہ اتنے پیچھے رہ گئے اور ہمیں پکارا جا رہا ہے. تم بھی اٹھو, ارے فلاں آپ بھی اٹھیں ذرا. 30 آدمی گنوائے, کھڑے ہو جاؤ. 30 آدمی جب کھڑے ہو گئے تو سید عالم فرمانے لگے, بہت کوشش کی کہ پردہ پڑا رہے, بہت کوشش کی کہ تمہیں بچا لیا جائے, بہت کوشش کی کہ یہ جو سنگت ہے یہ قائم رہ جائے. لیکن ظالمو, تم تو نماز کے لیے نہیں آئے تھے, نماز میں تم بے نیاز ہو کر آئے ہو, نیاز مند بن کے تو نہیں آئے نا. از پہ استیزا آمد نئے نیاز, تم تو دل گھر چھوڑ کے آئے ہو, صرف لہجہ, اطوار, کردار, گفتار, نشست و برخاست, قیام و قعود و سجود و رکوع کی کیفیات اور اس کی حیات قضائیہ, یہی لے کے آئے ہو نا. میں چاہتا تھا اس کے پیچھے ایمان کا درجہ ہے جو تم معروم ہو. میں نے کوشش کی ایمان مل جائے, مل جائے, مل جائے, نہیں ملا. تو اب خدا فرماتا ہے کب تک پردے ڈالو گے؟ خدا فرماتا ہے میرے محبوب اتنا بھی لحاظ نہیں کرو, کب تک پردے ڈالو گے؟ میں کہتا ہوں یہ منافق ہیں, یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے, نکالو ان کو باہر. تو اب چونکہ حکم آ گیا تو اٹھو. یہ جب 30 آدمی کی برات باہر نکلی نا, یہ منافقین کی جماعت یہ پوری جب باہر نکلی تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے رضی اللہ عنہ. تو ان کو تکلیف ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی کہ شاید نماز ختم ہو گئی. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا؟ اندر جاؤ پتہ چل جائے گا کیا ہوا. وہ یہ تو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اندر جاؤ. یہ خبر اندر سے کوئی دور سے آئی ہے خبر. تو وہ سمجھ گئے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو بے نور بے آبرو ہو کر, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ایک رحمت والا آ رہا تھا اور زحمت والے نکل رہے تھے. تو حضرت عمر حیرت میں ڈوبے ہوئے اندر جب گئے
تو دیکھا کہ بڑی بہار ہے، بڑا قرار ہے، بڑا سکون ہے، بڑی طمانینت ہے، بڑی فرحت ہے، بڑی راحت ہے، بڑی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت اور عزیت کیا جوڑ ان کا، کیا علاقہ ان کا، رحمت ہے، راحت ہے، برکت ہے، محبت ہے، قربت ہے۔ پوچھا 29 کو کیا ہوا؟ چپ تو رہے نا۔ وہ جو ایک پوری برات گئی ہے بغیر دولہا کے، وہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو اگر 30 نکلے تو ان کا سردار کہاں ہے؟ وہ دولہا کہاں گیا؟ وہ جس کی جماعت ہے وہ تو اندر ہی اندر ساتھ ہی گیا ہے، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ پوچھا 29 کو کیا ہوا؟ چپ تو رہے نا۔ وہ جو ایک پوری برات گئی ہے بغیر دولہا کے، وہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو اگر 30 نکلے تو ان کا سردار کہاں ہے؟ وہ دولہا کہاں گیا؟ وہ جس کی جماعت ہے وہ تو اندر ہی اندر ساتھ ہی گیا ہے، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ وہ اپنی جماعت لے کے نکل گیا، اپنی جماعت لے کر نکل گیا، اور فاروق اعظم نے پوچھا کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ رب نے فرمایا کہ جس دل میں میرے محبوب تمہاری جگہ نہیں بنی وہاں سجدوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اگر میں سجدوں پر فیصلہ کرتا تو وہ کہہ رہے تھے نا سبحان ربی العالی، نام تو میرا پکارا گیا، سبحان ربی العظیم میرا ذکر ہو رہا تھا، میں خوش تو ہونا چاہیے تھا، قیام میرے سامنے تھا، اللہ اکبر کی صدائیں میرے لیے تھی، رکوع قعود میرے لیے تھا، لیکن محبوب میں نے ان کے سجدہ نہیں دیکھا، میں نے ان کا دل دیکھا۔ جس دل میں تم نہیں ہو، جس دل میں تم نہیں ہو، وہ دل کب ہے؟ جس دل میں تم نہیں ہو وہ دل کب ہے؟ وہ دل نہیں تو جس میں یہ ایسا دل نہیں، بغیر دل کے جو سجدہ کرے وہ سجدہ ہی کیا ہے؟ سجدے کے بدلے میں تو ہم جب نور اتارتے ہیں تو دل پر اتارتے ہیں، وہاں تو دل ہے ہی نہیں، تو نور کہاں اترے گا؟ یوں اس لیے اب جناب رومی فرماتے ہیں آؤ منافق با موافق در نماز، از پہ استیزا آمد نئے نیاز۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو جلدی نہیں کرتے تو شاید ان کو پتہ نہیں، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ لیکن نبی پاک نے جلدی کیوں نہیں کی؟ اللہ غنی، جلدی 2 وجہ سے نہیں کی۔ ایک یہ کہ مسجد نبوی سے نکالنے کا حکم نہیں آیا تھا، اور دوسرا یہ دیر اس لیے کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دل میں کوئی کھڑکی کھل جائے اور میری محبت ان کے دلوں میں اتر جائے اور یہ کافر ہو کر مرنے کے بجائے مومن ہو جائیں۔ جب یہ بات نہیں تھی تو حکم نکالو۔ اب آگے دیکھیں جناب رومی کیا فرماتے ہیں، در نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، در نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، با منافق مومنا در برد و ماں، با منافق مومنا در برد و ماں۔ نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں صاحب ایمان کے ساتھ اہل نفاق نے مقابلہ کر رکھا ہے۔ رکوع کس کا لمبا ہوگا، رکوع کس کا لمبا ہوگا، سجدہ کس کا لمبا ہوگا،
आजिज़ी किस के अमल में नज़र आएगी, कपड़े किस के ज़्यादा अजीब आजिज़ी वाले नज़र आएंगे, ये पगड़ी किसकी ज़्यादा काबिल गौर होगी, पेशानी पर सजदों का निशान किसकी पेशानी पर ज़्यादा चमकेगा। ये सारी चीज़ें फरमाते हैं बा मुनाफिक मोमिना दर बुर्दो मात। ये सब कुछ आपस में क्यों कर रहे थे? ये आपस में झगड़ा हो रहा था, आपस में शिकस्त और जीत की एक बाजी लगी हुई थी। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और जनाब रूमी फरमाते हैं कि हम मानते हैं यार, हम इसी को भी मान लेते हैं कि सजदा तेरा लंबा है। ए मुनाफिक, सजदा तेरा लंबा है, रकू तेरा कवी है, क़याम तेरा दराज है, क़िरात तेरी लंबी है, सूरत तूने लंबी पढ़ी, तहियात में तू इज्ज़ो इनकसार का नमूना बना रहा है। ये सब ठीक है, मगर दुनिया ही दुनिया में ये तुमने कर दिखाया। फ़ैसला दुनिया में तो नहीं होगा, जहाँ फ़ैसला होता है उस बारगाह से हम फ़ैसला ले रहे हैं कि ये लंबे सजदे वाला, ये छोटे रुकू वाले, ये लंबी किरत वाला, ये छोटी किरत वाला, इन दोनों के दरमियान झगड़ा है, बुर्दो मात का सिलसिला है। किसको शिकस्त होगी और किसको फतह होगी, ये दोनों हम देखना चाहते हैं। जनाब रूमी फरमाते हैं मोमिनारा बुर्द बाशद आक़िबत बा मुनाफिक मात अंदर आखिरत। यहाँ फैसला नहीं होता, यहाँ फैसले होते तो फिर आजमाइश न होती, यहाँ फैसले होते तो आजमाइश ना होती। यहाँ फैसले नहीं होते, हमने लंबा कर दिया है। फैसले आखिरत में होंगे ताकि ईमान का और निफाक का पता चल जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए गवाह बना के भेजा कि जहाँ मामला होगा वहाँ इनकी गवाही मेरा नबी देगा। व यकून रसूलो अलैकुम शहीदा। ए ईमान वालो तुम और ए मुनाफिको तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी हमारे सामने गवाही आने वाली है, और वो गवाह मेरा रसूल होगा, वो मेरा रसूल गवाह होगा। तफसीर खाजन इस पर लिखता है व यकून रसूल अलैकुम शहीदा ए शाहिदन अला मन आमन बिल ईमान व अला नाफक बिन निफाक व अला मन नाफक बिन निफाक व अला मन कफर बिल कुफ्र। नबी पाक मोमिन के ईमान के गवाह, मुनाफिक के नफाक के गवाह और काफिर के कुफ्र के गवाह। कुफ्र भी दिल में, निफाक भी दिल में, ईमान भी दिल में। मुनाफिक सारी दुनिया में, काफिर सारी दुनिया में, मोमिन सारी दुनिया में। जहां जहां ये हैं वहीं वहीं मेरा नबी सबको देख रहा है। मोमिनारा बुर्द बाशद आक़िबत बा मुनाफिक मात अंदर आखिरत। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। कभी फरमाया यह दुनिया ऐश की जगह, फरमाने जिंदगी तो आखिर की है। तो यहाँ भी फरमाते हैं कि मोमिन तू नाज कर, फैसला होगा तो क़यामत में, और तू भी अपना हिसाब कर मुनाफिक, फैसला होगा तो आखिरत में तुम अपनी उंगलियां काटोगे और मोमिन पर फूल बरसाए जाएंगे। और इसलिए फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या ज़िंदगी किसको समझे हो तुम? ज़िंदगी वही है जिसको आखिरत में अज़मतों के ताज के साथ मुतव्वज करके खड़ा कर दिया जाए। और इसलिए जनाबे अज़्ज़ा इस्मुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनुन इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। दुनिया की क्या इज़्ज़तें हैं? औलाद पर फ़ख्र करते हो, माल पर नाज करते हो, अपने ओहदे पर इतराते हो, क्या है ये? जवानी पर फ़ख्र करते हो। वही क़यामत में वही बाज़मत होगा जो कल्बे सलीम लेके आएगा, जो दिल सलीम लेके आएगा। क्या है दिल सलीम? बहुत तौजीहात हैं, और सूफ़ी की तौजी ये है कि जिस दिल पर मुस्तफ़ा का कब्ज़ा है वही कल्बे सलीम है, वही कल्बे सलीम है। इस कल्बे सलीम वाला जब क़यामत में जाएगा, नूर के मिंबर पर बैठेगा और अंबिया भी पूछेंगे कौन है ये, कौन है ये? मुनाफिक खड़े होकर हैरान होंगे, अरे सजदा तो मेरा लंबा था, वो पगड़ी तो मेरी 9 गज की थी,
اور یہ تو 1.5 گز کا رومال بننے والے، یہ یا رسول اللہ کے نعرے مارنے والے۔ سادھے، مال ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، کوٹ ہمارے اچھے، گاڑیاں ہماری اچھی، سجدے ہمارے لمبے۔ ہم نے بہت دھوکہ دینا چاہا تھا، خود دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ہم نے دھوکہ دینا چاہا تھا، خود دھوکہ کھا گئے۔ یہی وہ لوگ تھے نا جو ہمارے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ مسکین آپس میں بیٹھتے تھے تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں اتنا ڈوب جاتے تھے کہ گھر تک فراموش کر دیتے تھے۔ آج یہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے تو وہ انگلیاں کاٹیں گے، کاش ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں، ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں تو ہم بھی خدا والے بن کے آئیں، ایک دفعہ پھر دنیا میں جائیں، کملی والے کو منا کے آئیں۔ حضرات، میں ایک بات اور یہاں کر کے آگے نکلتا ہوں، اور 2 شعر باقی رہ گئے، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے چونکہ یہ مومنارہ برد و باشد عاقبت پر کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب انسان دنیا چھوڑتا ہے تو قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے، عاقبت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس کا، تو یہیں فتح شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد فتح کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک تو قبر میں تشریف لاتے ہیں، جلوہ فرما تو ہوتے ہیں قبر میں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ایمان والوں کی قبر میں حضور تشریف فرما ہوں تو حق بنتا ہے کہ ساری عمر ان کی یادوں میں پگھلنے والے، جلنے والے، تڑپنے والے، پھڑکنے والے، رونے والے، انہی کا نام لے لے کے جینے والے دنیا چھوڑ کے جب قبر میں آئیں تو نبی پاک نے تو دیدار دینا ہی ہے، تو منافق کی قبر میں کیوں آ رہے ہیں؟ کافر کی قبر میں کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے تو مانا ہی نہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے گھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کافر اپنے گھر گیا، مشرک اپنے گھر گیا، منافق اپنے گھر گیا، مومن اپنے گھر گیا۔ مومن تو ہوئے غلام، اور آقا غلاموں کی تو خبر لیتے ہیں، اور جو بجائے غلام رہنے کے دشمن ہیں ان کے گھر کیوں جائیں؟ کیوں گئے ان کے گھر؟ صرف یہ بتانے گئے تھے کہ ظالموں میں رحمت للعالمین ہوں۔ اگر تم دنیا میں مان لیتے تو آج تمہیں بتانے آیا کہ جس طرح وہ میٹھی نیند سو گئے ہیں میں بھی تمہیں سلا دیتا، لیکن تمہیں احساس دلانے کے بعد پھر میں واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ تڑپتے رہ جائیں گے، اپنی رحمت کا ایک دفعہ پھر ایک حیثیت دکھانے تشریف لے جائیں گے۔ حضرات اس لیے فرماتے ہیں اللہ غنی اللہ غنی۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ تو خیر سب کے لیے ہوگا، لیکن رومی فرماتے ہیں صرف منافق اور مومن کے لیے ہوگا۔ کافر تو پہچانے جائیں گے نا، ان کے لیے تو حکم نہیں ہوگا، کیونکہ منافق اور مومن یہ اکٹھے رہتے ہیں، اور جب بھی مومن چلتا ہو تو کافر فوراً اپنی وہ گٹھڑی اپنے کندھے کے ساتھ لٹکائے ہوئے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو جی، دین کی فکر کرنی ضروری ہے، قرآن بچانا لازمی ہے، فکر کرو دین کی۔ تو مومن جواب دیتا ہے فکر دین کی کیا کریں، پہلے اپنی کریں گے، اپنی کریں گے، اور جب ہم اپنی فکر کریں گے کہ ہماری بچت کس طرح ہے تو مدینہ شریف سے آواز آئے کہ دین کو اپنے سینے سے لگا لو۔ تیرے کہنے سے دین کیوں مانے، ادھر سے آواز آئے گی تو مان لیں گے۔ حضرات گرامی، میں اب ختم کرتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، غالباً اغلباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے، نماز قضا ہو گئی، وہی تھے حضرت، ایسا ہی ہے نا، سو گئے، امور مملکت میں مصروفیت کے باعث بشریت مزمحل ہوئی، آثار نقاہت غالب ہوئے، غلبہ نیند میں، جسمانی استراحت میں محو جو ہوئے، نماز قضا ہو گئی، اٹھے، نماز قضا پڑھی،
رونے لگے، اتنا روئے کہ جس کی حد نہیں، اور اس آنسوؤں کو جمع کرتے تو وضو ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن پھر سو گئے تو کوئی آیا، نوکنگ، کون ہے؟ وہ دروازہ کھلا تو وہ اندر آ گیا، پاؤں پکڑ کے لایا، کون ہو تم؟ میں کیا تعارف کراؤں، بہت مشہور ہوں میں، کائنات جانتی ہے مجھے، آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ نے نہیں پہچانا تو کوئی قصور تو نہیں آپ کا، تھکے ہوئے، میں کافی مشہور شخصیت ہوں، پھر بھی کون ہو تم؟ جس نے کل آپ کو اٹھنے نہیں دیا تھا، تو آج جگانے کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ جب آپ روئے تھے نا، 40 سال نمازیں پڑھ کے بھی وہ درجہ نہیں ملتا جو آپ رو کے درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو میں نے سمجھا آج پھر سو گئے، جو پھر تھکے ہوئے تو پھر اتنے درجہ لے لیں گے۔ میں نے کہا ایک نماز کا بدلہ ایک نماز ہی ہوگی نا، پکڑ کے لایا، اٹھو، اس بڑی عظمت سے تو بچا لوں ان کو۔ تو پھر تم کون ہو؟ میں مشہور ہوں، میرا نام تو شیطان ہے۔ اے عمر، اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نام قرآن میں آیا ہے؟ نہیں، پھر میں کتنا مشہور ہوں، میرا تو قرآن میں نام آیا ہے۔ قرآن کھولتا ہی نہیں جب تک میرا نام نہ لے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان، میں تو اتنا مشہور ہوں۔ اچھا، وہی ہو تم جس پر خدا اور خدا کے فرشتے اور اللہ کے مقبولین تم پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت اللہ علیک۔ اب کام ہو گیا تیرا، نکل جاؤ۔ وہ نکل گئے تو معلوم ہوا یہ وسوسہ دینے میں صورتیں بدل بدل کے وہ آتا ہے، صورتیں بدل بدل کے آتا ہے۔ اور قرآن جب ختم ہونے لگا نا، آخری یہی فیصلہ قرآن نے بھی سنایا، جو وسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک دو یہ ایسے ہے، ایک نظر نہ آنے والا اور دوسرا نظر آنے والا، یہ دو ٹانگوں والا شیطان، یہ اس سے خطرناک ہے۔ وہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آتا ہے۔ اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو جان چھوٹ جاتی ہے، اور اس بیوقوف کو دھکے بھی مارو تو نہیں چھوڑتا، ساتھ لگا رہتا ہے۔ نہیں جی، فکر کرنی ہے جی، باقی ہے، دین بچانا ہے ہم نے۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ پڑھو سورۃ ناس، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ شیطان کے لیے بھی ہے، خناس کے لیے بھی ہے، وسوسے ڈالنے والوں کے لیے بھی ہے، اور جادوگروں کے لیے بھی ہے۔ معلوم ہے جادوگر بھی شیطان کے نویکلی خالص ندا جیٹھا پتر ہے۔ شیطان دا جادوگر جو ہے نا، یہ اکلوتا بیٹا ہے جادوگر شیطان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان اور خناس اور جادوگر کا ایک ہی تیر سے علاج کر دیا ہے۔ یا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، زور نہ پڑھو، پہچان لو۔ اس لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرچہ ہر دوم برسرے یک بازین، گرچہ ہر دو برسرے یک بازین، لیک باہم مرغزی و رازین۔ داڑیاں، پگڑیاں، اینک، مسواک، کتاب در بغل، سادی چپلی، یہ ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں منافق، اور نیک و بد دونوں
صوفی لگتے ہیں دونوں، عالم لگتے ہیں دونوں، پرہیزگار لگتے ہیں دونوں، لیکن وہ فرماتے ہیں لیکن باہم مرغزیو رازیند، مرغز افغانستان کے علاقے میں دور پچھلے علاقے میں ایک صوبہ ہے، اس کو مرغز کہتے ہیں، اور رازیند یہ علاقے رے کا ایک شہر ہے، یہ اس طرف عراق کی طرف ہے۔ فرمایا مرغز سے رے تک جتنا فاصلہ ہے ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا نظر آتا ہے، لیکن جتنا مرغز سے رے دور ہے اتنا ہی منافق اور مومن کے درمیان اندر سے جدائی ہے۔ اتنے یہ منافق اور مومن آپس میں دور ہیں، یہ منافق جنہوں نے انبیاء کی عزت نہیں کی، اولیاء کو اپنے جیسا سمجھا، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تعبیر کی، اور وہ آیات جو انبیاء اور اولیاء کی جو بتوں کی تردید پر جو آیات نازل ہوئی ہیں، وہ بتوں کو ہٹا کر اس کے سامنے نبی ولی کو لے آتے ہیں۔ فرمایا یہی تو منافق کی پہچان ہے۔ آخری شعر عرض کر کے میں عرض کر دوں، ہر یک سوئے مقام خود رود، ہر یک بر وفق نام خود رود۔ آپ کو بظاہراً دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہر یک سوئے مقام خود رود، ان دونوں کے مقام جدا جدا ہیں اور انجام پر اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے۔ ہر یک بر وفق نام خود رود، ہر ایک اپنے نام کی کیفیت لے کر اٹھے گا، منافق نفاق لے کے اٹھے گا، مومن ایمان لے کے اٹھے گا، اور منافق کا اپنا مقام ہے، مومن کا اپنا مقام ہے۔ آگے جا کے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق لفظ ہے اور مومن لفظ ہے، منافق میم نون الف فا قاف، کتنے ہوئے؟ 5، اور مومن میم واو میم نون، یہ 4 ہے، اور وہ 5 ہے۔ اصول ہے جہاں حرف زیادہ ہوتے ہیں وہاں معنی میں شدت ہوتی ہے، یہ اصول ہے، جہاں حروف زیادہ ہوتے ہیں وہاں معنی میں شدت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مومن نرم مزاج ہیں، جلدی اثر قبول کر لیتے ہیں، اور مومن اور منافق اپنے نفاق میں اتنا متشدد ہے کہ حق کی کوئی بات اس کے دل میں نہیں اترتی، لیکن ان لفظوں کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان لفظوں کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ میم کیا معنی ہے اس کا؟ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے اس کا؟ واو نون مومن، میم ہے واو ہے مومن، میم ہے نون ہے، جدا جدا کر کے دیکھو، اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح منافق، لیکن جب ان لفظوں کی قیمت نہیں ہے تو کسی کو کہو منافق تو وہ لال پیلا ہو جاتا ہے، کوئی وجہ ہے، اور کسی کو کہو مومن تو وہ مسکرانے لگتا ہے، کوئی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لفظ مومن اگر ایسا ہے تو منافق پر لفظ مومن لگا دیا جائے تو کیا وہ ہنسے گا، مسکرائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ لفظوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لفظوں کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے، لفظوں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، جب وہ لفظ بولا جائے تو وہ حقیقت اٹھ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب میں کہوں گا پاکستان تو کوئی دیکھے گا پے الف کاف سین تے الف نون، کیا معنی ہوگا اس کا؟ لیکن اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پاکستان اس کا معنی کیا ہے۔ پاکستان کے پیچھے ایک ملک ہے، اس میں اولیاء اللہ نظر آئیں گے، اس میں علماء نظر آئیں گے، اس میں مساجد نظر آئیں گی، اس میں بیت دریا نظر آئیں گے، اس میں ذکر اللہ ذکر نبی کے حلقے نظر آئیں گے، اس میں کہ دنیا نظر آئے گی۔ گویا اس لفظ کے پیچھے ایک حقیقت ہے، جب لفظ بولو تو حقیقت نظر آتی ہے، لفظ بولو
لفظ بولو تو پھر معنی پر نظر جاتی ہے، جب معنی پر نظر جائے تو پھر کیفیت بدلتی ہے، اور جب کیفیت پر پہنچو تو پھر محویت نظر آتی ہے، اور جب محویت سے نکلو تو پھر وجد ہوتا ہے، اور جب وجد سے نکلو تو وصال ہوتا ہے۔ اس لیے مومن منافق لفظوں کی بات نہیں، ان کے پیچھے کوئی بات ہے جس کے لیے کسی کو منافق کہو تو تڑپ جاتا ہے۔ کیا ہوا تم کو؟ یہ میم نون فے کاف کیا بنتا ہے اس سے؟ ارے تجھے کیا پتا کیا بنتا ہے، میری زندگی ختم کر دی تو نے۔ اسی طرح آگے چلیں گے، یہ انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ اللہ، محمد، قرآن، ان لفظوں میں کیا رکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے۔ جیسی جیسی حقیقت ہے ویسے ویسے اس حرف کے اندر وہ قوت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اپنے دوستوں کی پھر مدد لیں گے، اور آپ کے سامنے یہ جو خوبصورت کیمرے لگے اور ان کیمروں کی پشت پر ایک خوبصورت لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ سننے والے صوفی، درویش، علماء، یہ پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی یہ محفل ہوگی، اور اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے، پھر مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد اللہ جیسا چاہے نبی پاک کے صدقے میں پھر اس کو منظور ہوا تو پھر ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے پھر اس مجلس تصوف و شوق کو پھر سے ہم گرم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو اور مجھے اپنی یادوں کے نور میں مستور رکھے، اور وہ مرادیں جو قرب حق کا ذریعہ بن جائیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں ان احباب گرامی جو ٹی وی کے کارکن حضرات ہیں، اور اب کیمرے کے روح رواں ہیں، اور یہ علماء کرام، اور یہ آپ تمام حضرات، آپ سارے مل کر میرے لیے، اور میں آپ کو اپنے ساتھ ملا کر سب لوگ جو ہمارا نور ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم کو اور جو نور ٹی وی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہے، اللہ ان سب کو اندرون ملک و بیرون ملک، عورتوں، مردوں، بہنوں، بچیوں، مردوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، ان تمام کو اللہ کریم میں سامنے رکھ کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی دنیا اور آخرت روشن فرما، ان کے نفوس مطمئن فرما، دل بیدار فرما، سینے عشق کے گنجینے بنا، اور زبان کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اور آنکھوں کو اپنے جلوے عطا فرما، اور چہرے کو حیا عطا فرما، اور پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما، نبی پاک کی غلامی میں ثابت قدمی عطا کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کو سکون عطا فرما، جو گھر ویران ہو گئے، اجڑ گئے، بیوی خامد کے درمیان اختلاف واقع ہو گئے، ماں بچوں کے لیے پریشان اور بچے ماں سے بیزار، اللہ ان سب پر اپنے فضل و کرم کی برسات برسا دے، جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں صالح اولاد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔